کسی سے لالچ پیدا نہ کرے. اعلیٰ خلق کی. حضرت حسن بصری کے پاس ایک نوجوان آ گیا. لوگوں کو دلیلیں بھی اپنی مرضی کی یاد ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے مسئلے بھی اپنی مرضی کی. ایک مسئلہ سب کو آتا ہے. آپ سب کو وہ کسی مفتی سے پوچھنے کی سب کو آتا ہے. بتاؤں کون سا؟ 4 شادیاں جائز ہے. یہ سب کو پتہ ہے. اور بھی کئی مسئلے ہیں دین کے, وہ بھی یاد کر لو. اور بھی کئی چیزیں جائز ہیں. اپنی مرضی کی چیزیں سے اپنے ہٹا. حالانکہ صرف جائز ہی نہیں 4 شادیاں قرآن پاک نے شرط لگائی ہے اگر عدل کر سکو. اگر تم ان کے بیچ عدل کرو, انصاف کرو تو پھر تمہارے لیے جائز ہے. لیکن وہ اپنی مرضی کی بات ہے نا, تو لوگ بعضوں کا دلیل بھی اپنی مرضی کی کشید کرتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ کہتے ہیں یہود کی عادت ہے کہ قرآن کتاب کے بعد اس سے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں. پورا دین پورا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے دین میں آؤ. اپنی مرضی کی 2-4 چیزیں. تو خواجہ حسن بصری کے پاس وہ نوجوان آیا تو کہنے لگا حضور آج میں نے ارادہ کر لیا, پریشان نہیں ہونا, روزی ملے گی. فرمایا تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ وہ دلیل. کہنے لگا میں جنگل میں تھا تو ایک جگہ اچانک میری نظر پڑی تو شیر آ رہا تھا شکار کر کے, تو میں ڈر گیا, درخت پہ چڑھ گیا. شیر نے شکار کیا تو آدھا اس نے کھایا تو آدھا لے کے نا وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا. وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی, اس نے باقی آدھا اسے کھلایا ہے. میرا یہ ذہن بن گیا ہے کہ روٹی کے لیے پریشان ہونا, بھاگ دوڑ کرنا ضرورت ہی کوئی نہیں. جو رب لومڑی کو بھیجتا ہے مجھے بھی بھیجے گا. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے آج پڑھے کہ میں بھئی کہانی تو تو نے بیان کی ہے پر مرضی کا تو نے نتیجہ نکالا ہے نا. اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے کہانی میں تم نے 2 کردار دیکھے, ایک شیر ایک لومڑی. سبحان اللہ. تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, وہ شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو اس طرح کرنا, شیر کا شکار کر, کھا بھی اور کھلا بھی. تو کھا بھی اور ملت کے جوانوں ادھر دیکھو. وہ چھوڑو یار موبائل تو ادھر ہی رہنے ہیں, میں نے چلے جانے ہیں. میری بات پر غور فرماؤ. وہ دوستو کھاؤ بھی اور دیکھو حضور کیا تاکید کرتے. ایک نوجوان نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں غریب ہوں, کچھ دیجئے. اور یہ اس دروازے پہ آیا ہے جہاں سے قطرہ ملے تو کئی دریاؤں سے بڑھ کر. اور میرے امام نے کہا تھا میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, انہوں نے تو دریا بہا دیے, اس کی طرف عطا کے دریا بہا دیے ہیں اور دربے بہا دیے ہیں. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. ہمارے بزرگ تھے تو ان سے کسی نے بحث شروع کر دی کہ حضور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اس کو دلائل دینے لگا تو فرمانے لگے کیوں نہیں سانو بنا سکتا کہ نہیں دیتے. کہنے لگا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ ہمیں تو حضور نے دیا ہے نا, تو جسے ملا ہو وہ کیسے مان جائے کہ نہیں دیتے. وہ تو دیتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو اور دینے والا ہے سچا ہمارا. اس نے آ کے عرض کی حضور کچھ عطا کیجیے. نبی پاک ہمیشہ ہی دیتے, جو آتا دیتے, جھولیاں بھر بھر کے دیتے. اور ایک بدو نے تو اپنے گاؤں جا کے اعلان, یہ کمیٹی والوں سے کہوں گا جی آپ بول کے نہ لوگوں کو بٹھائیں اشارے سے. بولے نہیں جی, بڑی مہربانی جی, نہیں آپ بھی نہ بولیں جی, اللہ خوش رکھے. تصویریں دی کافی نہیں جی, اللہ خوش رکھے. آپ یہ کوئی ثواب کا کام تھوڑا ہے, اس کے علاوہ بھی بڑے کام ہے کرنے والے. آپ بات سنیں, یہ دینی محفل ہے. سیاسی جلسے میں تو فوٹو بڑی ضروری ہوتی ہے, دینی محفل میں بالکل ضروری نہیں ہوتی. اس میں گزارا ہو جائے گا. ہم نے کوئی مطلب دکھانا ہے کہ پارٹی کو کہ میں تو ایم کا امیدوار ہوں, اتنے بندے لے کے آیا کو, یہ کوئی کرنے والا کام ہے. چھوڑے, یہ تو حضور کی بارگاہ میں جو جس نے گھر سے چلنے کا ارادہ کیا تھا اس کی بھی حاضری لگے. اس کو خالی دینی روحانی مذہبی پروگرام سمجھا. آپ غور فرمائے میرے بھائی. اس نے آ کے کچھ مانگا تو حضور تو سب کو دیتے ہیں, لیکن آج پتہ ہے حضور نے ایک نیا سبق پڑھایا. اس نے کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں. فرمایا کچھ نہیں؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. فرمایا کچھ تو ہوگا. کی حضور ایک کمبل ہے, ایک پیالہ ہے, یہ موبائلوں کی لائٹیں اگر بند کر لیں تو آپ کا شکریہ.
آپ نے بند کر کہا ایک کمبل اور ایک پیالہ، اتنا بڑا مجمع آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن اتنا غریب بندہ محفل میں گھومنے سے نہیں ملے گا جس کے گھر میں ایک ہی کمبل اور ایک ہی پیالہ ہوگا کوئی اتنا غریب؟ تو حضور نے فرمایا جا لے کے آنا، سیاستہ میں حدیث، وہ کمبل بھی لے آیا، پیالہ بھی لے۔ یہ انویسٹمنٹ دیکھو نوجوانوں، تم کہتے ہو کہ پہلے ابا 2 ایکڑ ہی بیچے تو پھر ہی کاروبار کرنا، پہلے ہمارے اوپر اتنے لاکھ ملیں گے تو پھر ہی 2 قدم بڑھانے، تو ہمت تو کرنا، مگر تو اللہ فرمائے گا۔ یہ بلند اخلاق کی علامت ہے کہ انسان سوال کرنے سے بچے اور اپنے لیے خود محنت کرے۔ وہ پیالہ کمبل لایا تو نبی پاک علیہ السلام نے گولی لگا دی، فرمایا بھائی کون خریدے گا؟ ایک بندے نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار، حضور نے بیچ دیا اور اسے 2 دینار دے کے کہا جائے ایک کا کھانا لے جا اور ایک کا کلاڑا خرید کے لا۔ ادھر دیکھیں جی میری طرف، کلاڑا خرید کے لا، وہ لایا۔ صحابہ فرماتے ہیں نصیب بڑے شاندار تھے، اس کلاڑے میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ یہ حضور اخلاق سکھا رہے ہیں اپنی امت کو، عظمت کردار سکھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اٹھا کلاڑا، جا جنگل میں لکڑیاں کاٹ جا کے، اور لکڑیاں بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، محنت کر، جدوجہد کر۔ اقبال کے بیٹے نے نا، ڈاکٹر اقبال برطانیہ میں تھے، تو انہوں نے خط لکھا یا مجھے ضرورت پڑ گئی ہے تو کسی سے کچھ قرضہ لے لوں۔ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی بیٹے کی، آپ میرے بڑے پیارے ہیں، کس محبت سے آپ آئے، ملت کے جوانوں خدا رہا، میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا، چھوڑ دو 1 گھنٹہ بھی فارغ رہنا، چھوڑ دو کسی کے سہارے جینا۔ یہ لوگ تمہیں کیا دیں گے جن کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے؟ محنت کرو، ایک گھر کیا تم پورا قبیلہ چلاؤ۔ جب تم میدانوں میں نکلو گے عرش کا مالک تمہاری مدد فرمائے گا۔ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اس نے کہا پتر قرضہ لے کے آگے جائے گا تو کسی کا سہارا لے کے آگے نکلے گا؟ اس نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر۔ وہ پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اسی غریبی میں نام پیدا کر، اسی غریبی میں نام پیدا کر۔ دوستو چھوڑ دو، بلند اخلاق یہ ہے کہ انسان محنت کرے۔ حضور نے فرمایا جا جا کے کما، 15 دن مجھے نظر نہ آنا۔ سبحان اللہ۔ وہ 15 دنوں کے بعد آئے تو کریم نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے 1 کمبل تھا، اب سارے گھر کے بستر بن گئے، پہلے 1 پیالہ تھا، اب کرم ہی کرم ہو گیا، عطائیں ہی عطائیں۔ وہ میری ملت کے جوانوں بلند، یہ چھوڑ دو سارا، قطن میں اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا، اپنی ذات کے لیے، اس سے باہر آ جاؤ، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے، لہجے بدل جائیں گے۔ لوگ اتنا دیتے نہیں جتنا سناتے ہیں، اتنا کھلاتے نہیں جتنا بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لقمے سے بچائے۔ کسی نے کہا تھا یوں تو جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، مجھے ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے یہ بعد میں احسان رکھے گا نشتر چبھے۔ تو ایک تو بلند اخلاق یہ ہے کہ کبھی باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ لوگوں سے وعدہ لیا، بیعت لی تھی حضور نے، ایک تو بیعت اسلام ہے نا، حضور نے باقاعدہ دوبارہ کچھ صحابہ کو بلا کے کہا ادھر آؤ میرے آپ پر بیعت کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس بات پر؟ فرمایا بیعت کرو، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، تم نے کسی شیخ نواب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا۔ اور انہوں نے وعدے کیے تو پھر اتنے پکے کیے، پورے صحابی کے گھوڑے پہ بیٹھے تھے، درہ گر گیا ہاتھ سے، قریب ان کے خادم بھی کھڑے تھے اور لوگ بھی کھڑے تھے، پر وہ خود اترے، خود درہ اٹھایا، خود گھوڑے پہ بیٹھے۔ تو قریب بیٹھنے والے کھڑے ہونے والے نے کہا جناب مجھے کہہ دیتے، پر میں کیسے کہہ دیتا، حضور سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا۔ کیوں کہتے؟ اپنے مزاج کے اندر، اپنے مزاج کے اندر یہ طاقت پیدا کریں۔ دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ حضور نے ہمیں ایک اخلاق سکھایا ہے کہ سخاوت کرنی ہے۔
اور سخاوت کروڑوں اربوں کی نہیں ہوتی. بخاری میں نا پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے, غنا دل کا ہوتا ہے. دل کے لوگ سخی ہوں تو سخی ہوتے ہیں. پیسوں سے بھی کبھی کوئی سخی ہوا ہے؟ آپ اپنے دل میں دیکھیں گنجائش کتنی ہے. یہ میں غریبوں سے مخاطب ہوں. چھوڑ دو امیروں کا انتظار کرنا, وہ آئیں گے تو سخاوت کریں گے. نبی پاک علیہ السلام نے پتہ ہے کہاں سے سخاوت شروع کی ہے؟ فرمایا جب تم نے گوشت پکانا تو شوربہ زیادہ کر لینا, تھوڑا پڑوسی کو بھی شامل کرنا, اپنوں کو نا اسی سالن میں شوربہ زیادہ, یہ نہیں پر میں بوٹیاں زیادہ ڈال دوں, شوربہ ذرا. پر ہم نے کیا سخاوت کرنی ہے؟ ہماری تو میلاد کے محفلوں میں بھی غریبوں کا لنگر اور ہوتا ہے اور اسٹیج والے وی آئی پیز کا لنگر ہے. ناراض ہو گئے اتوں والے ہونا چاہیے دس. اور دیکھو نا اس میں بھی عجیب حالت ہے. اور جب سارے یہاں اسٹیج سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تبرک ہے میلاد کا لنگر, تو انشاءاللہ اسٹیج والے بھی وہی تبرک کھائیں گے. حرج کیا ہے؟ جب وہ خود کہہ رہے ہیں تبرک ہے. او خدا کے بندو, میلاد کی محفلوں میں تو زیادہ بوٹیاں ڈال کے گوشت بناؤ. ہو سکتا ہے کوئی غریب آدمی اپنے بچے لے آئے اور لا کے بیٹے کہ آج عزت کے ساتھ بیٹھ کے یہاں کھانا کھا. پتہ ہے غریبوں میں تو بوٹیاں کبھی کبھی گھر میں بچوں کو آتی ہیں. ہو سکتا ہے پتر کو چھلے, ابا جی آج بڑا لنگر مل رہا, خیر ہے. تو باپ ہو سکتا ہے بڑے درد سے کہے پتر آج تجھے کوئی نہیں روکے گا, آج میرے نبی پاک کا ملا. لیکن شرط کیا ہے؟ سنیں اللہ میری بات پر توجہ فرمائیں. آپ دوستو سخاوت کا مزاج بنائیں. سخاوت تو حضور نے فرمایا تم تھوڑا بس شوربہ زیادہ کر لو, دوسروں کو شامل کر لو. غنا دل کا ہے. آپ تھوڑے سے سٹارٹ کریں, آپ بانٹنا شروع کریں. ہمارے ہاں نا جب سے جیسے جیسے دینے والے بڑھتے جاتے ہیں نا, ویسے ویسے ہی لینے والے بھی بڑھتے جاتے ہیں. اب یہ سوچ خطرناک ہے, یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ دینے والے بنے. میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا, ہمارے ایک دوست کے رمضان شریف میں کچھ راشن بانٹ رہے تھے, تو لینے والے نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب ہمارا اگلے سال بھی خیال رکھنا. میں نے اس سے کہا کہ آپ کا کیوں ارادہ ہے اگلے سال تک مانگنے کا؟ آپ نکلے اس سوچ سے, آپ اللہ سے دعا کریں وہ اگلے سال آپ کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کہاں اڑے ہوئے ہیں؟ یہ سوچیں تو مومن کی سوچیں نہیں. کیوں دب کے زندگی گزارتے, کیوں کمزور پڑتے؟ وہ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا تو لوگ اس کے نعرے لگا رہے تھے بڑے زیادہ. تو یہ پروٹوکول آپ کو پتہ ہے, لوگ اس کا بڑا لطف لیتے ہیں. میں دوستوں کو منع کرتا رہتا ہوں کہ بس آپ ایڈریس بتا دیں, مہربانی کریں, ہمیں سادہ ہی آنے دیں. اگر روڈ بند ہو گیا تو وزیر اور فقیر میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا. اگر پیر بھی سڑک پہ چڑھے رستہ نہ ملے. ابھی بھی میں نے ان سے کہا کہ مجھے چپ کر کے جانے دیں آپ اسٹیج پر. نعت ہو رہی ہے, سب سے زیادہ ادب حضور کی نعت کا. ہمیں نا تھوڑا سا نارمل زندگی میں آنا چاہیے. اور میری ڈیوٹی بات کرنے کی تھی, میں کرسی پہ بیٹھ گیا, ورنہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں میں کسی ایک بندے سے بھی اپنے آپ کو اللہ کے بندے ہیں, رب تعالیٰ ہم سب سے درگزر فرمائے. اس لیے ان چکروں سے باہر آ جائیں, اپنی زندگی نارمل روٹین میں لائیں. روٹین, مجھ سے دوست کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کیجیے گا, تو میں کہتا ہوں آپ میرے لیے کیجیے گا, میں آپ کے لیے کروں گا. اتنی سی زندگی ہے. ان چکروں سے باہر آئیں. اگر 10 لوگ مجھے جانتے ہیں تو یہ خدا کا کرم ہے. یہ کوئی ضروری ہے کہ ان کو میری خاص خوبی ہے اس وجہ سے جانتے ہیں. وہ تو جس کو عطا کرتا ہے اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. اس میں کسی غرور کا شکار ہو جاؤں یا اور کوئی ہو جائے تو یہ اس کی کم عقلی پر دلالت کرے گی بات. آپ نے توجہ رکھنی ہے اس بات پر. یہ پروٹوکول ہو بڑا لوگوں کو لطف آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے. اور ایسے ایسے کر کے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں. غریب آدمی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہا ہے, تو اسے تھکا رہا ہے گرمی, اور تو اس کا لطف لے رہا ہے. یہ کیا طرز زندگی ہے تیرا؟ تو ہارون رشید کے کنارے لگ رہے تھے, حج کر کے آ رہا تھا, وہ بڑا خوش تھا, گھوڑے پہ سلوٹ کر رہا تھا لوگوں. حضرت بہلول دانا ایک کونے میں بیٹھے تھے, اور اسی کسی دیکھو جی بھی نہیں لگتے نہ کوئی ساٹا. وہ مزے سے تصویر رول رہے تھے. اور ہارون رشید کا پروٹوکول دیکھا تو بابا جی زیر لب ذرا سا مسکرائے. تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو پریشان ہو گیا کہ بابا کا ہنسنا گمانا خیر ہے, سادہ نہیں.
سارا پروٹوکول وہیں کھڑا کر کے تو ہارون رشید اتر کے حضرت بہلول دانا کے پاس آیا. بابا ہنستے کیوں؟ فرمانے لگے ہنس رہا ہوں تیری نادانی پر. یہ جو بندے تیرے نعرے لگا رہے ہیں نا یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے ہیں, انہوں نے تیرے بعد بھی کسی کے لگانے ہیں. کون سا مزہ کشید کر رہا ہے؟ یہ تو بدلتی رہی حکومتیں, آتے رہے لوگ, یہ تو منظر چلتا رہا. آزم کسی نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے خالی آوے, یہ تو نظام چلتا رہا. تو کس بات کا مزہ کشید کر رہا ہے؟ ہارون رشید سمجھدار آدمی تھے, دل پہ چوٹ لگی, تھوڑا سمجھ گئے. کہنے لگے بادشاہ ہوتے ہیں نا جو ان کے مزاج پہ شاہانہ ہی ہوتے ہیں. کہنے لگے آپ نے بڑا اچھا کیا مجھے نصیحت کی. میں نے سنا ہے آپ پر قرض ہے, میرے لائق کو خدمت ہوئی تو بتانا. حضرت پہ رس پڑے. سبحان اللہ. ماننے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا, تیرا رب کون ہے؟ سبحان اللہ. کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. تو آپ سمجھنے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو تو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بول ہی جائے. معاذ اللہ, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیسی کچی بات ہے کہ جا اٹھا کے لے جا اپنے پاس اپنا سامان, مجھے نہیں چاہیے, میں قریب رسول کا ددا, اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا. اپنی مزاج میں سخاوت لائے, طبیعت اس طرح کی بنائے کہ جس میں سخاوت ہو, جس میں دینے کا جذبہ. آپ دیکھیں نا صحیح بخاری میں حدیث کیا ہے, حضور علیہ السلام نے ایک صحابی, یہ اعلیٰ اخلاق ہے. حضور نے ایک صحابی سے فرمایا یہ مہمان آئے ہیں, مطلق صحابہ کے مجمع پہ فرمایا ان کو کون اپنے گھر لے جائے گا کھانا کھلائے گا؟ پتہ کون سے صحابی اٹھے جن کے گھر میں صرف رات بچوں کا کھانا. دوڑ کے عرض کی حضور میرے ذمہ لگائیے گا, یہ ذرا دیکھو سخی کون بنا ہوگا. وہ درویش نے کہا تھا نا مالا والے سخی نہیں ہوں تے سخیاں کل مال نہیں ہوں, ایتھے اوتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہوں. میرے ذمہ لگانا حضور. کون بندہ کہہ رہا ہے جس کا ہر بینک میں اکاؤنٹ ہے, وہ جس کی بہت ایکڑوں پہ پھیلی ہوئی زمین ہے, وہ بندہ جس کے گھر میں صرف رات بچوں کا کھانا ہے, اور اپنی بھوک برداشت بندہ کر سکتا ہے, بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. حضور میں لے جاؤں گا. لے گئے, گھر جا کے اہلیہ سے پوچھا مہمان لایا ہوں. کہنے لگی صرف بچوں کا کھانا. کہنے لگے کسی طرح بہلا کے سلا نہیں دیتی. معنی کیا ہے اس بات؟ اس کا معنی بھوکا ہی نہیں سلا دیتی. کس کے لیے؟ سخاوت کرنے کے لیے. سخاوت کرنے کے لیے اپنے بچے بھوکے سلائے جائیں, سلا دے. اللہ اکبر. خاتون نے سلا دیے. اب کہنے لگے جب میں چونکہ روٹی ایک بندے کی ہے, جب میں کھانا کھانے کے لیے مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں نا تو دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا. غریب دوستو ایک لطف کی بات سنو گا. صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نا دیا بجھا دینا, میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا, مہمان سمجھے گا ساتھ کھا رہا ہے. پتہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ انہوں نے چراغ بند کر کے ہمیں بتایا ہے کہ غریبیاں چھپائی جاتی ہیں, بتائی نہیں جاتی. غریبیاں ہم اپنے رب سے کہیں گے, اس کے محبوب سے کہیں گے. ہم ادھر ادھر کیوں بتائیں؟ یہ راز ہے ہمارے رب کے ساتھ ہمارا, وہ ہمیں کتنا عطا کرتا ہے, کس وقت دیتا. کیوں کہیں لوگوں سے؟ کیوں اپنے دکھ کھولیں؟ کیوں کمزور پڑے؟ کیوں کسی کو بتا کے اپنے لفظوں کی حرمت ضائع کریں؟ کیوں کسی کو کہہ کے اپنے جملوں کو بے آبرو کریں؟ کیوں کریں؟ ہم اس رب سے کہیں گے جس کے کریم رسول نے فرمایا رب سے جتنا مانگو گے نا اتنا ہی راضی ہو. میرے پاس سواری نہیں تھی, میرے ایک شاگرد نے مجھ سے ایک دن کہنے لگے, شاگردوں سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے اگر ذہن سیکھنے والا ہوگا, شاگردوں سے بھی بندہ سیکھتا ہے. مجھے ایک دن کہنے لگے استاد جی پھیرا تے لاؤ. میں کہ یار دعا کر اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے دے, میں آؤں گا. نے مجھے سکھایا, کہنے لگا استاد جی اللہ کو منگنی جی تو بڑی ساری منگو, چھوٹی جی گڈی اللہ کو منگنی ہے نا, کسی بندے نے تھوڑا آخنا ہے اللہ کو بڑی ساری منگو. میں کہ یار تو گل تو ٹھیک کی ہے, رب رسول سے مانگے تو پھر بندہ کنجوسی کر کے مانگے.
مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، تو عطا کرتے ہیں، کھول کے دیتے ہیں۔ صحابی نے نا لائٹ بند کرا دی، غریبی چھپا دی، لیکن وہ چھپا کے سخاوت کی تھی نا رات کو، لائٹ بند کر کے، پتہ کوئی نہیں کسی کو، لیکن صبح جب دروازہ رسول پہ حاضر ہوئے نا، نبی پاک نے فرمایا جبریل آ گئے، گویا وہ جو رات آپ نے کام کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا۔ اپنا مزاج سخاوت، امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ تو کر، اللہ بانٹنے کی توفیق بھی دے دے۔ ہمارا نا ارادہ نہیں بنتا بانٹنے، ہمارے پاس پیسے نئے آتے ہیں تو پھر ہمیں ساتھ والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے، اگر کوئی تھوڑے اور آ جائیں تو احساس ہوتا ہے گاڑی چھوٹی ہے بڑی نہ کر لوں۔ بانٹنے کا مزاج نہیں بنا، بانٹنے کی طبیعت بنائی ہے، بلند اخلاق کی علامت۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ نبی پاک نے ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ نیکیاں یک طرفہ ہوتی ہیں، دو طرفہ نہیں ہوتی۔ پہلے اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، نیکیاں جمہوری بھی نہیں ہوتی، ملک جمہوری ہے نا، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، نیکیاں جمہوری سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا، یہ نیکی نہیں۔ نیکی یہ ہے کہ کوئی بھی نہ کرے، تجھے سمجھ آ گئی ہے تو فٹافٹ کر۔ اگر یہی منہج ہوتا نا کہ پہلے سارے کریں گے تو حضرت صدیق اکبر پہلے انتظار کرتے کہ سارا شہر کلمہ پڑھے گا تو پھر میں بھی پڑھ لوں۔ ان کا جیسے ہی شعور جاگا ضمیر بھی جاگ گیا، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا۔ نیکی کہتے اس کو ہے جو یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے، دو طرفہ ہونی چاہیے، نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا، لیکن اگر کوئی نہ بھی دے تو ہم نے بہرحال نیکی کرنی ہے۔ بندہ دیکھ کے اگر نیکی کرو گے نا کہ اس کو دیکھنا ہے تو نیکی کرنی ہے تو پھر تو نہیں کر سکتے، نیکی تو کرنی ہے رب اور رسول کی رضا دے۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بتایا ہی نہیں کہ نیکی کون کر رہا ہے، دینے والا کوئی اور ہوتا تھا اور آگے بانٹنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں نا کیونکہ میڈیا بہت عام ہے، یہاں تو جناب لوگ کوئی چیز بھی، کسی کو پانی کا گلاس بھی دیتے ہیں تو ویڈیو اس کی بھی بن جاتی ہے۔ یہاں تو نظم ہی اور ہو گیا ہے، ہم پتہ نہیں کہاں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں اس کو اتنا ذہن پہ سوار نہ کریں، کچھ چیزیں ساتھی بھی ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ سب سے عمدہ ہے۔ اسی پر اگر قائم رہیں تو یہ اعلیٰ۔ اپنی مزاج اور طبیعت میں نیکی کا یک طرفہ، حضور خیر خواہی کرتے، جواب کیا ملتا؟ 10 دن طائف میں حضور نے قیام کیا، 10 دن حضور تبلیغ کرتے رہے، وہ روڑے مارتے رہے۔ واپس آ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ بڑے یار سخت لوگ ہیں، بڑے ڈاٹے، کوئی ایسی بات کی حضور نے؟ ہم صبح دکان کھولتے ہیں، 100 بندہ آتا ہے ہم سے سودا خریدنے، تو 99 ٹھیک ہوتے، ایک تلخ بول کے جائے نا تو ہم سارا دن اس تلخ کی بات بتاتے رہتے، 99 جو پیار سے آئے ان کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ میں ایک دن طالب علموں سے کہہ رہا تھا، مدرسے کے بچوں سے، میں نے کہا آپ کے پاس 100 بندہ جمعہ پڑھنے آیا، 3 آپ کے مخالف ہیں، 97 آپ سے پیار کرنے والے، اور تکلیف یہ ہے کہ آپ نے جمعہ 3 بھی پڑھا دی ہے۔ وہ اللہ کے بندے ان کو نکال، ان کو سوچ ہی نہ کہ وہ بیٹھے، ان 97 کی بات کر جو مدینے والے کا دین سننے، محبوب کی بات سننے۔ کیوں ان لوگوں کو سوچتے ہیں جو تلخیاں کرتے ہیں؟ ان کو نکال دیں اپنے ذہن سے، تصوراتی زندگی وسیع کریں، دل بڑا کریں، معاف کریں گے تو 2 قدم آگے جانے میں مزہ آئے گا۔ نیکی یک طرفہ، حضور نے 10 دن قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی، پتھر مارے، واپس آ گئے۔ اقبال میں بیٹھے حضرت زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ کرے نہ دعا، یہ تباہ ہو جائے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں مجھے لگتا تھا ابھی آیا عذاب کے، ابھی آیا، لیکن حضور نے دعا کیا کی، سبحان اللہ، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے، یہ ابھی جانتے نہیں۔ جس طرح بندہ بچے کے لیے نہیں کہتا ابھی بچہ ہے اسے پتہ ہی نہیں، یہ طرز کلام ہے رسول پاک کا، یہ انداز تکلم، انہیں پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں، انہیں نہیں پتہ۔ یا اللہ تو ہدایت دے
حضرت زید بن حارثہ چونکہ انہوں نے حضور کو تکلیف دی تھی تو جوش محبت میں پرجوش تھے. عرض کی یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی. وہ عربوں کی جو روایتی مہمان نوازی ہوتی ہے اس پر بھی یہ پورے نہیں اترے اور آپ ابھی بھی ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں. پتہ ہے اللہ کے محبوب نے کیا سوچ دی امت کو. حضور فرمانے لگے یہ نہیں بھی نہ مانتے تو پھر بھی ان کی تباہی کی دعا نہیں کرنی. امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان لیں. مغری نسل پر امید لگا لیتے ہیں لیکن فوری طور پر توڑ دینے کی بات کرنا, کاٹ دینے کی بات کرنا, چھوڑ دینے کی بات کرنا, تلخ ہو جانا, بکھیر دینا, یہ مسلمان کا انداز ہے. آپ نیکی کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں اور یک طرفہ کریں. ہم نے نا ہمارے پاس جو ذاتی پیسے ہوتے ہیں نا کسی بندے کے پاس, وہ کبھی نہیں کسی کو بتاتا کہ دیکھ لیں. کسی کے گھر میں پڑا ہو نا 20-40 تولے سونا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ باہر آ کے بتائے. بلکہ وہ گھر والے کبھی 2 تولے کی کوئی چیز دے دینا کہ سنار کو دے دینا, محفل میں بعد میں جانا, تو وہ لوگ جیب پہ ہاتھ رکھ کے لاتے ہیں گھر سے. اور وہ جتنا مرضی آپ کہیں آ جاؤ بیٹھو تو کہتے نہیں مینوں ایک کام نے میں کر کے آیا. وہ دے کے آئیں گے جو چیز, اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں, قطعاً نہیں بتائیں گے. کیوں؟ ہم انہیں قیمتی سمجھتے ہیں. قیمتی چیزیں بتائی اور سنائی. بتاؤ نیکیوں کو قیمتی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ بتاتے کیوں پھرتے ہو؟ کیوں سناتے پھرتے ہو؟ مسجد بنائی اور ٹائلوں میں نام لکھوا لیا, کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اللہ کو تو پتہ ہے کس نے بنائی. ختم شریف میں سال ثواب ہو رہا ہے تو اس میں کہتے ہیں یہ ذرا دعا سے پہلے پڑھ کے سنا دیں, اتنے قرآن پڑھیں, اعلان کرا دیں. میں کہتا ہوں ایک جگہ میں نے دعا کر دی, میں نے کہا یا اللہ جو پڑھا پڑھایا. اب انہوں نے لکھے ہوئے تھے تو 12,000 قرآن پاک, یہ بھی ایک کام ہے نا, یہ آپ سنا دیں. میں نے کہا جو پڑھا پڑھایا. بعد میں کہنے لگی جی آپ نے بتایا نہیں. میں کہا کیوں دسنا چاہتے, اجر کس نے دینا ہے؟ اونچا بولے. اللہ کو تو پتا ہے کیا پڑھا ہوا, کس کو بتا رہے ہو 12,000 قرآن پاک. کہاں الجھ گئے یہ جس بندے کو عادت پڑ جاتی ہے نا کہ میں بتاؤں, میں دکھاؤں, میں بھی ہوں, میرا بھی نام ہے, میں بھی رہتا ہوں, یہ دنیا کا سب سے کمزور آدمی ہوتا ہے. ہر وقت بیچارہ اس پریشانی کا شکار رہتا ہے, میرا نام نہیں لیا گیا. اور جو لوگ بے نیاز ہوتے ہیں نا, اٹھ بلے آؤ چل اوتھے بسیے جتھے بس دینی سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. وہ بے نیاز ہوتے, پرواہ نہیں, کوئی سلام کر جائے تب بھی ٹھیک ہے. میں تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر رہا تھا, ایک دوست ایک دفعہ کہنے لگے فلانا بندہ مجھے سلام ہی نہیں کرتا. میں نے کہا پریشانی کیا ہے, آپ کر لیا کریں. ایک کوئی پابندی ہے کہ وہی کرے گا ضرور, دینی کام ہے نا, وہ نہیں کرتا تو آپ کر لیں. آپ کس چکر میں الجھ گئے کہ سلام بھی کوئی دوسرا ہی کرے؟ آپ کر لیں بھائی, کتنی آزمائش میں الجھ گئے. نیکیاں ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. چھوڑ دیں بندوں سے امید رکھنا کہ کوئی میری شاباشی کرے, کوئی کہے مجھے. بلکہ قرآن مجید نے تو ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نیکی کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور لوگ انہیں برا کہتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, لوگ انہیں برا کہتے ہیں لیکن وہ کسی کی پرواہ, وہ نہیں پرواہ کرتے کسی. کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یہ فضل جسے رب چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. تو اپنے مزاج سے خلوص کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. تصنع, بناوٹ, دکھاوا, ریاکاری, بتانا, سنانا, کہنا, اس سے نکل آئے. جتنے آپ مخلص ہوتے جائیں گے دل ٹھنڈا ہوتا جائے, طبیعت میں قرار آئے, بردباری پیدا ہو, حوصلہ آئے, اطمینان آئے, سکون آئے. 100 گھر تھا مدینہ شریف میں, تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی, 100 گھر جس میں 2 وقت کھانا بھی آتا تھا, کپڑے بھی آتے تھے, باقی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا. 100 گھروں میں روز پتہ کوئی نہیں تھا کون دے گا. بڑی مشکل بات ہے. یہاں تو تختیوں اور پھٹیوں کا وہ مسئلہ ہے کہ اس پر سیانے سیانے بندے پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارا منصوبہ تھا, تخت یہ لگا لیں,
نہ آپ کا منصوبہ تھا نہ ان کا تھا، پیسہ قوم کا ہے، اس پر آپ تختیوں سے لڑ رہے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ تو ایک 100 گھر میں کھانا 2 وقت جاتا، ان کا سارا ایک خرچ اٹھایا جاتا، پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ پھر اچانک 18 محرم کی تاریخ آئی اور مدینہ شریف میں وہ لنگر آنا لوگوں کے گھروں میں بند ہوا۔ ایک دوسرے سے لوگ پوچھنے لگے، یار وہ نقاب پوش با پردہ چہرے میں جو بندہ دے جاتا تھا نہیں آ رہا تیرے گھر؟ اس نے کہا نہیں، تیرے گھر بھی نہیں آ رہا؟ نہیں کوئی۔ اب تحقیق کرو، پتہ کرو کس تاریخ سے نہیں آیا تیرے گھر کا؟ 18 محرم۔ اور تیرے ہاں؟ ہاں اسی دن سے نہیں آیا۔ جب ریسرچ کی، پتہ کیا، تحقیق کی، چھان بین کی، تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہے۔ شیر کے پوتے شیر دل والے، شیر باپ کے بیٹے شیر جیسا جگر رکھنے والے، سیدہ پاک کے کاشانہ نور میں پرورش پانے والے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دے جاتے تھے سنیے، اللہ جزا دے، اللہ آپ کو سنے۔ 18 محرم کو وصال ہو گیا، 100 گھر میں، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ 100 گھروں میں لوگوں کو تب پتہ چلا جب امام کا وصال ہو گیا۔ او میرے دوست، تھوڑا سا نا میں بات ختم کرنے لگا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں، بڑی تکلیف کا مقام نہیں کہ لوگ اپنے والد کو حج کرا کے بتائیں کہ ابا جی کو حج میں نے کرایا۔ ابا جی نے جو تیری پرورش کیا، انہوں نے بھی چوکوں میں کھڑے ہو کے بتایا کہ اسکول میں نے داخل کرایا، کالج میں، اس نے تو جوانی تیرے نام کری۔ پردیش میں جو لوگ گئے نا، 30 سال انہوں نے کمبل نہیں بدلے، پیچھے ٹائلیں بدل گئیں، مکان بدل گئے، گاڑیاں بدل گئیں، وہ جو جاتے دفعہ کمبل خریدا تھا نا، 30 سال بیت گئے، کمبل وہی ہے۔ وہ خدا جوانیاں پردیس کھا گیا اور دولت جو تھی وہ کسی اور کام لگ گئی، اور تو اس باپ کے بارے میں بتاتا پھرتا ہے۔ مجھے ایک سادے نوجوان کی بات نہیں بھولتی، وہ بھائی علیحدہ علیحدہ ہوئے تو میرے جاننے والے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ والدین تیرے نال رہندے نے؟ کہندا جی نہیں، میں انہاں نال رہنا، انہاں مینوں رکھیا ہے، میں کون ہونا انہاں نوں رکھنے والا؟ انہاں کیا بات تھی اس کی، کیا اس کا مزہ تھا۔ میں نے کہا اٹھ یار سینے سے لا، انہیں کمال بات کر دی ہے۔ میں کون ہونا جی ماپیاں نوں رکھن والے، او میں انہاں دی مہربانی، انہاں مینوں رکھیا ہے۔ ایک چنگے بڑے جے میرے بال بھی رکھے نے نال، انہاں دی بڑی مہربانی، انہاں مینوں رکھیا۔ او بھائی تو اپنے رشتوں کا تقدس کا تو خیال کر، تو تھوڑا سوچ اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی خیر کا کام کر کے بتائیں، اسے اپنے رب کریم کی رضا پہ چھوڑ دیں۔ ہم نہ کمزور ہوتے ہیں جب ہم اپنی خیر بتا دیتے ہیں، جب کی ہوئی نیکی سنا دیتے ہیں تو پھر کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو حضور اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں آئے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نے جد و جہد کرنی، کسی شخص کے سہارے زندگی نہیں گزارنی، رب رسول کے سہارے گزارنی، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا، خود ہمت کرنا۔ اور جو لوگ سست ہو جاتے ہیں نا، وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ زندگی چلنے کا نام، نکلنے کا نام۔ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے، زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تک۔ ایک تو جد و جہد کرے، دوسری گزارش یہ کی ہے سخاوت کا مزاج پیدا کرے۔ اور آپ کے پاس 100 ہے تو اس میں سے 5 روپے سخاوت ہے، آپ تھوڑے سے آغاز کریں، شروع کریں، اللہ مدد فرمائے۔ اور تیسری گزارش یہ کی ہے کہ نیکیوں کو سنانا یا بتانا یا دکھانا یا دنیا داروں سے اجر مانگنا اور یہ کہنا کہ میں نے تیرے ساتھ نیکی کی یا میرا غلام بن کے زندگی گزار، یہ انداز ٹھیک نہیں۔ اس سے بچیں۔ نیکی یک طرفہ ہوتی ہے، رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کے اس طرح کے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آخری بات سنیں، میری آپ سے بڑے درد سے اپیل ہے، بہت بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ مومن پتہ طاقتور کب ہوتا ہے؟ جب اس کا مسلح طاقتور ہوتا ہے۔
جسے جم کے سجدہ کرنا آ گیا نا طاقتور، سبحان اللہ جسے بہت کھلی ڈلی دعائیں مانگنی آتی ہیں بندہ بڑا طاقتور، سبحان اللہ اپنا مسلح نہیں کمزور ہونے دے گا، کسی کو پتہ نہ ہو، کوشش کرے گھر والوں کو بھی نہ پتہ ہو، لیکن تنہائی میں کو 20 فرض نماز تو پڑھنی ہے لیکن علیحدہ سے کو 20 منٹ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھے، وہاں کچھ وقت گزارے، اپنے دکھ درد اپنی کمزوریاں اپنے مالک کے حضور عرض کرے، اپنا مسلح نہیں کمزور ہونے دے۔ ہماری نا ہر چیز مضبوط ہے، کیا اسٹیٹس لگ رہے ہیں، کیا منظر بن رہے ہیں، مسلح کمزور ہو گیا، اپنی عبادات پر خوب توجہ دیں، خوب ذوق سے شوق سے مزہ لے کے۔ آپ کبھی سجدے کا مزہ لینا شروع کریں نا تو اس کا بھی ایک مزہ ہے، آپ کبھی دعا کا لطف لینا شروع تو کریں، اس کی بارگاہ سے مانگنا، اسے بتانا، اس کے حضور حاضر ہونا، کیا چسکا ہے اس کا، یہ کبھی مزہ پیدا تو کرے۔ یہ اتنے لطف والا کام ہے کہ بندہ بندوں سے ویسے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے کسی کو کہنا ہی نہیں پڑتا، سب اپنے رب سے کہہ دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ محفل آگے چلے گی جی، آپ یہیں پہ ختم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو جان بوجھ کے کمزوریاں ہو گئیں وہ بھی معاف کر دے، جو بھول کر خطائیں ہو گئیں وہ بھی معاف کر دے، جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو کر کے بھول گئے ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ کائنات کے مالک تیری توفیق سے ہی کوئی تیری طرف جاتا ہے، سجدوں کا ذوق عطا کر دے، عبادتوں کا شوق عطا کر دے، تلاوتوں کی لذت عطا کر، اپنے محبوب کے دروازے کی گدائی اور غلامی عطا فرما۔ اللہ جن دوستوں نے یہ بزم سجائی ہے، جس بھائی کے والدین کے لیے سجائی گئی ہے، ان پر خاص فضل فرما۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے کوشش کاوش کی ہے انہیں بہترین جزا عطا فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما، اور جو اس محبت سے آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، اللہ سب کے گھروں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال